السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ اس وقت جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں ایک تاریخ ساز موقع بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کی سیاست کی تاریخ دہرانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان میں ایسے کئی مواقع آئے جب ایک پارٹی سے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑا، دوسری پارٹی کو جوائن کیا، لیکن ایسے مواقع کم آئے کہ جب ایک پارٹی سے لوگ چھوڑیں، بہت ساری پارٹیوں سے ملتے ہوئے وہ ایک نئی پارٹی کو نئی شکل دینے میں کامیاب ہوں۔ عمران خان کی پارٹی میں آج بہت بڑے گروپ نے انڈکشن کی، 30 کے قریب لوگ ہیں۔ ہم اس حوالے سے پاکستان کی سیاست کا حال و احوال جاننا چاہتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری بھی ملک میں واپس آ گئے ہیں۔ اب یہ جو ایک طرف نئے ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں اور ایک طرف سے پرانی سیاست بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، دونوں میں کیا مقابلہ ہوگا؟ ہمارے پاس غلام سرور خان صاحب جنہوں نے آج جوائن کیا ہے عمران خان صاحب کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ سید ہمارے ساتھ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں PMLN کی طرف سے، ان کے بھی ہم مشکور ہیں۔ امتیاز صفدر وڑائے صاحب ناظرین پروونشل پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی پنجاب سے ہمیں جوائن کریں گے، وہ بھی فون کے اوپر ہوں گے ہمارے ساتھ۔ ذرا میں شاہ صاحب آپ سے کوئکلی بات کرنا چاہتا ہوں، غلام سرور صاحب سے بھی لمبی ابھی بات کریں کہ یہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئے؟ وہ دیکھیں نا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہے، لیکن اتنا بڑا پولیٹیکل گروپ جو ہے وہ فلوٹ اراؤنڈ کرتا پھر رہا تھا کہ جی ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے، اور عمران خان وہ پلیٹ فارم ہے جس کو آپ کی پارٹی نے اتنے عرصے ڈینائی کیا۔ آپ تو کہتے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا، اب اتنے جو جید سیاستدان ہیں وہ اس کی طرف جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیے اب اس کا بیسٹ کچھ جواب تو آپ نے خود اپنے سوال کے اندر ہی دے دیا ہے، اور کچھ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لوگ پولیٹیشین ہوتے ہیں، پولیٹکس میں جن کا رول ہوتا ہے، وہ خود اچھے جج ہوتے ہیں، خود اپنا فیصلہ جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو چونکہ ظاہر ہے ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی سے لوگوں سے، اور سب سے زیادہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے لوگوں سے ان کو ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے خود پلیٹ فارم کی بات کر لی۔ اب اس ملک میں اس سے پہلے دو بڑے پلیٹ فارم جو بڑے ٹو پولیٹیکل پارٹی، بلکہ آپ لوگوں نے یہ بھی کہا جی کہ بڑا اچھا ہو گیا ملک میں ٹو پولیٹیکل پارٹی سسٹم بھی، پھر بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا جی نہیں صرف دو سے بھی کام نہیں چل سکتا، تیسری تھرڈ چوائس بھی ہونی چاہیے یہ بھی۔ تو وہ اب ایک اگر پلیٹ فارم آیا ہے مطلب سامنے تو وہ لوگوں کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ۔ ایک اور بات بھی ہے کہ اس یہ جو 30 کے گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، مجھے کسی سے ذاتی طور پہ کوئی ایسی نہیں بات ہے، لیکن آپ یہ محسوس کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ جو 30 کا گروپ ہے یہ آلموسٹ وہ ہے جو جنرل مشرف صاحب کے دور اقتدار کی میں جو ان کا رول رہا ہے۔ ٹھیک، بہت سارے لوگ کیبنٹ میں رہے ہیں، بہت لوگ ان میں پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، تو اب ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ وہ جو ٹینیور ہے 9-10 سال کا جنرل مشرف صاحب کا، اس ٹینیور سے وابستہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا، انہوں نے اپنے دماغ کے طور پہ یہ فیصلہ دیکھیں نا، ابھی یہ اس دور کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو اس وقت سٹنگ ان دا پارلیمنٹ، جی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، کابینہ کے اندر بھی موجود ہے، اور کابینہ کے اندر بھی موجود ہے۔ فوزیہ وہاب صاحبہ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، لائن پر رہیے گا۔ ذرا سرور صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا صرف یہی معاملہ ہے کہ دوسری پارٹیوں میں جگہ نہیں ہے، یا دوسری پارٹیاں جو ہیں پاکستان کی سیاست سے اتنی دور چلی گئی ہیں کہ عوام کا اعتماد آپ کی نظر میں اٹھ گیا؟ وہ ان دونوں میں سے کون سا فیکٹر ہے آپ کے سامنے؟ شکریہ طلعت۔ حقیقتاً لوگ جو آج کی کولیشن پارٹنرز، چاہے وہ صوبہ سندھ میں ہو، چاہے وہ صوبہ سرحد میں ہو، چاہے فیڈرل لیول پہ ہو، جو بڑی پارٹیز کولیشنز میں ہیں اور گورنمنٹس میں، ان سے نالاں ہو چکے ہیں، لوگ ان سے بیزار ہو چکے ہیں، ان کی کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے معیار پہ، لوگوں کی توقعات پہ، اور جو لوگوں کے ساتھ وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے۔ لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، غربت بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، لا لیسنس بڑھی ہے، اور ان بڑی پارٹیوں پہ لوگوں نے ایک بار نہیں 2 بار، میاں محمد نواز شریف صاحب چیف منسٹر بھی رہے 2 بار، اور 2 بار پرائم منسٹر بھی رہے۔ پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 بار پرائم منسٹر رہیں، تیسری بار وہ آئیں، ان کی پارٹی کو پھر تیسری بار اقتدار ملا، بدقسمتی سے ان کی اسیسینیشن ہوئی اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بنے، لیکن پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا۔ تو لوگوں نے تیسرا موقع ان دونوں پارٹیوں کو، بڑی پارٹیوں کو دیا، لیکن لوگوں کو مایوسی ڈیلیور نہیں کیا۔ تو آپ جو ڈیلیور کرنے والی پارٹی ہیں
बन रहे हैं, आप डिलीवर करने वाली पार्टी बन रहे हैं इसमें? देखें जी, एक नए बलबले से, एक नए जज्बे से, एक नई सोच लेके, इमरान खान की एक सोच थी जो पहले दिन से वो बात कह रहे, उस पर इमरान खान अब भी अमल कर रहा है। इमरान खान ने टेररिज्म पे बात की कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए, आज भी उसका मौक़िफ़ वही है और आज उसके मौक़िफ़ को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है। इस हवाले से करप्शन के हवाले से भी वो बात करता है, स्टेटस को के हवाले से भी बात करता है कि ये लोग स्टेटस को के हामी हैं, ये कोई नई राह का तयन नहीं कर सकते, हमारी नई नस्लों का मुस्तकबिल इनकी वजह से महफूज नहीं है। ठीक, तो उस विजन के ताबे जरा फौजिया साहब से सुनते हैं। फौजिया साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तलात, क्या हाल है आपके? खैरियत, ठीक ठाक। फौजिया साहब, 30 मेंबरान जो हैं बशमूल बहुत से फॉर्मर मिनिस्टर्स, एमपी सिटिंग भी हैं उसके अंदर, आज इमरान खान को ज्वाइन किया। तो पहले तो शायद पीपल्स पार्टी में खुशी थी कि इमरान खान ने धचका लगाया PMLN को। पीपल्स पार्टी के लिए भी अब कुछ थोड़ी सी सियासी तौर पर फिक्र है, इमरान खान का ग्रुप बढ़ रहा है, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, चूंकि इमरान खान आइडियोलॉजिकली वही बात करते हैं जो PMLN बात करती है, तो लिहाजा मैं समझती हूँ उनके जो राइज है या उनकी मकबूलियत में जो इजाफा हो रहा है, सो कॉल्ड मकबूलियत में, तो उसका इफेक्ट जो है वो PMLN के वोटर्स पे ज्यादा होगा, PMLN की सीट्स पर होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जितने लोगों का भी आपने तस्करा किया है जो इस वक्त जूक दरजूक बकौल आपके वो शामिल हो रहे हैं। ये बकौल आपके, ये जुमला मेरा नहीं है, ये आपके बकौल है। नहीं, अब आप जिस तरीके से कह रहे हैं हो सकता है आपने ये लफ्ज ना इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसके मायने यही बनते हैं कि जी बड़ी वाफिर मकदार में लोग जाए जा रहे हैं। आप ताकत में आप तशरीह का हक रखती हैं, लेकिन मैंने ये कहा गो है, ठीक है, पॉइंट इज वेल टेकन। देखिए बात ये है, ये वो लोग हैं जिनको आप क्या कहेंगे, ये वो लोग हैं जो हवा के दोष पे चलते हैं, हवा के रुख पे चलते हैं, और हवा कौन होती है? वो एस्टेब्लिशमेंट होती है। वो देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किस तरफ है, उनकी मेहरबानियां किस पर है, तो वो वहीं पर फिर अपना डेरा जमा लेते हैं। आज जरा आप मुझे बता, एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं? फौजिया साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट को आज जरा बयान करने किसको कहते हैं? तलत हुसैन साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर सहाफी हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन अवाम को बताए ना कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है। नहीं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं बताने की जरूरत है? एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं? नहीं बताए ना, क्यों नहीं बताते? किस बात का डर है आपको? एस्टेब्लिशमेंट कौन है जो सियासी डोरें खींच रही है, जो पार्टियां बनवा रही है बतौर आपके? कौन एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर रिपब्लिकन पार्टी बनी, एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर PMLQ बनी। आज कौन बना रहा है? एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक आम सी बात है, और ये माफ कीजिएगा, ये जो अभी 30-35 लोग जा रहे हैं, ये तो हमेशा से तारीख का यही रहा है कि चाहे कोई भी कॉन्करर इस मुल्क में आए, इन जैसे लोग तो हमेशा उनके सामने सरनगू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऊपर से है ना चलने की इजाजत देते हैं, और फिर आपने तारीख में देखा है कि वो इनके ऊपर क्रॉस करते हुए वो आराम से दिल्ली पहुंच जाया करते थे। अच्छा, आपने कौंडलीजा राइस की किताब नहीं पढ़ी? कौंडलीजा राइस की किताब पढ़ी आपने? किसकी लाइन? कौंडलीजा राइस की किताब पढ़ी आपने? नहीं जी नहीं, मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है। उसमें भी काफी निगोशिएशंस का, सरनगू होने का जिक्र है। सरवर साहब, ये जो तनकीद है, ये अब आपकी तरफ आएगी, और ये एक लेजिटिमेट वेटी तनकीद है, इसका क्या जवाब देंगे आपको? आपने वोटर को भी तो एक्सप्लेन करना होगा ना ये सारा कुछ जाकर। किस हवाले से? ये नहीं, सरवर साहब से मैं पूछ रहा हूं, आपकी बात की जरा जवाब। देखिए, मेरी बहन ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है। मेरी सारी सियासत इससे पहले पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रही है। पीपल्स पार्टी को मैंने छोड़ा है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, और मैं खुदा को गवाह रख के कह रहा हूँ कि किसी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मैंने PMLQ को ज्वाइन नहीं किया। पीपल्स पार्टी को क्यों छोड़ा था आपने? पीपल्स पार्टी के साथ मेरे एक सियासी इख्तलाफ हो गए थे, मैंने इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था, और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ के जीता अगेंस्ट पीपल्स पार्टी और PMLN। ठीक। और फिर मैंने PMLQ को ज्वाइन किया, और आज फिर ये बात मैं वाज़े कर देना चाह रहा हूँ, ना सिर्फ मैं खुद, ये हमारे जो 38 दोस्त जो आज शामिल हुए हैं, मेरे साथ भी
الفن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ، کسی طرف سے کوئی ایسی انڈیکیشن. ہم تو پاکستان کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی پالیٹکس کرتے ہیں. تو جو میری بہن یا جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ان کا کوئی رول ہے تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے فورن اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ بھی رابطے ہیں، وہ ان کی گیم کھیلتے ہیں. یہ اچھا فورن اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کریں تو ٹھیک ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کریں تو غلط ہے. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے جی اس کے اوپر؟ ہر کام اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کراتی. ساری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو آج ایگزسٹ کر رہی ہے، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب، کہ وہ کتنا کچھ اسٹیبلشمنٹ والوں کو اگر کسی دن بلا کے ان سے پوچھنا کہ یا آپ کو پتہ ہے، آپ سے زیادہ کون اس چیز سے واقف ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ آج جو پاکستان کی ہے، سو کال جو بھی ہے، کپڑوں میں ہے یا وردی میں ہے یا کوٹوں میں سوٹوں میں ہے، وہ کتنا کچھ میاں نواز شریف صاحب کو کرتی ہے. میاں نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے ایسے پولیٹیشین ہیں جنہوں نے بڑا نیکڈ اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے، چیلنج کیا ہے. اور ان کو تو آپ کا میڈیا معاف نہیں کرتا. یہ تو کہتے ہیں فلاں جرنیل کے بھی یہ میاں نواز شریف خلاف، فلاں جرنیل کے بھی یہ خلاف، فلاں جرنیل کے بھی یہ خلاف، فلاں جرنیل کے بھی یہ خلاف، اور آج سٹنگ اسٹیبلشمنٹ کی دن. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے لینا دینا کوئی نہیں. میری بات سنیں، جو اپنا عمران خان صاحب کی، میں بطور سیاسی ورکر میں جو ڈیموکریٹک ہوں، اچھی بات ہے، بڑی ان کا پروگرام تو جس طرح فوزیہ بی بی نے کہا کہ وہ آلموسٹ پروگرام ان کا اور ہمارا جو ہے 19-20 کا فرق ہے. اور میں تو یہ بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ آج اپنے فکرے کو میں اس کو دہراؤں گا کہ آج جن کے جماعتیں اپنی اپنی ہیں، جن کا پروگرام اپنا اپنا ہے، لیکن اس پروگرام کی آواز اور دھنیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. اور میں آج بھی میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، مجھے باقی کوئی انفارمیشن نہیں ہے مطلب کہ شاید 2-4 کلومیٹر جانے کے بعد آگے چاندنی چوک میں یہ دونوں اکٹھی ہو جائیں اور پیپلز پارٹی اور نا یہ جو پروگرام ہے عمران خان صاحب کے پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. اب ایک اور بات جو ہے، عمران خان صاحب ایک نئی شخصیت ہے، نیا پروگرام ہے، نئی آواز ہے، اس میں بڑی بات ہے. لیکن یہ بڑا گہرا سمندر ہے پالیٹکس کا. یہ میں صرف اپنے عمران خان صاحب بھائیوں کو گڈ فیتھ میں یہ میں بات کر رہا ہوں. سرور صاحب کو پتا ہوگا سمندر کیا چیز ہے. میری بات سنیں، ان کو تو یقیناً پتا ہوگا. عمران خان صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا گہرا سمندر ہے، یہ پرانے جال سے شکار نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب نئے ہیں، جال پرانا ہے. یہ جو 30 ہیں، 40 ہیں، 15 ادھر سے آ رہے ہیں، 20 ادھر سے آ رہے ہیں، پرانے جال سے اب شکار نہیں کیا جا سکتا. آپ کی تندی کون سی نئی ہے ویسے؟ کون سی؟ آپ کی تندی کون سی نئی ہے جسے جال بنا ہوا آپ نے؟ میں آپ کو نہیں، ہم تو اچھے ہیں، برے ہیں، پرانے ہیں. ہم تو 100 سال کی پرانی جماعت آپ کے ساتھ آ رہی ہے. اچھا، آپ کے ساتھ پرانے سیاستدان تو ٹھیک ہیں، ان کے ساتھ پرانے سیاستدانوں تو خراب ہے. میں ذرا واپس آتا ہوں. ملک میں کیا تبدیلی ممکن ہے؟ یہ نئی سوچ کی وجہ کیا ہے؟ کیا پرانی قسم کی سیاست سے لوگ نالاں ہو چکے ہیں؟ پروگرام میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد.